بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 22۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج، مصنف نسیم حجازی۔ تیسرا حصہ، نیا دریا۔ سلیم دوپہر کے وقت بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ یوسف بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور چلایا، بھائی جان، بھائی جان، امی آ رہی ہیں۔ پیشتر اس کے کہ سلیم اس سے کوئی سوال پوچھتا، یوسف اسی رفتار کے ساتھ بھاگتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور صحن میں داخل ہو کر شور مچانے لگا، آپا سغرا، آپا زبیدہ، چچی جان، امی آ رہی ہیں۔ سلیم اپنے دل میں لطیف اور خوشگوار دھڑکنیں محسوس کرنے لگا۔ امی کا اس سے زیادہ گھر میں کسی کو انتظار نہیں تھا۔ زبیدہ اور اس کی چچازاد بہنیں شور مچاتی ہوئی بیٹھک میں داخل ہو گئیں۔ زبیدہ نے کہا، بھائی جان، امی جان آ رہی ہیں۔ سغرا بولی، بھائی جان مبارک ہو۔ باقی لڑکیاں شور مچانے لگیں، بھائی جان مبارک، بھائی جان مبارک۔ افضل کی بیوی نے اندر داخل ہو کر کہا، کیا شور مچا رکھا ہے تم نے؟ سغرا نے کہا، امی جان، چچی جان آ رہی ہیں۔ ایک لڑکی نے دیوڑی سے حویلی میں جھانکتے ہوئے کہا، چچی جان آ گئیں۔ چچی جان نے سلام کہا۔ گھر کی عورتوں اور لڑکیوں نے دیوڑی میں سلیم کی ماں کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ اب سلیم بظاہر انتہائی انہماک کے ساتھ کتاب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی تمام تر توجہ دیوڑی کی طرف تھی۔ عورتیں سلیم کی ماں کو مبارکباد دے رہی تھیں۔ افضل کی بیوی کہہ رہی تھی، بہن اندر چلو، یہاں گرمی ہے، اری راستہ چھوڑو، اور سغرا اپنی چچی کے لیے شربت بناؤ۔ ماں نے سلیم کو دیکھا اور بیٹھک میں آ گئی۔ سلیم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کان اور گال سرخ ہو رہے تھے۔ اب ماں اور بیٹے کو زیادہ جوش و خروش سے مبارکباد پیش کی جا رہی تھی۔ سلیم کی ماں ایک کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن سلیم تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا۔ ماں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ ہنسنے لگی۔ سب ہنسنے لگے تھے اور سلیم کے کان اور گال اور زیادہ سرخ ہو گئے۔ اچانک سلیم باہر نکلنے کے ارادے سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن ماں نے کہا، بیٹا ٹھہرو، اور چچی نے ہنستے ہوئے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کرسی پر بٹھا لیا۔ زبیدہ نے کہا، امی جان، بابا جی اور دادی اماں نہیں آئے؟ ماں نے جواب دیا، وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ یوسف نے کہا، دادی جان راستے میں بابا نور محمد کے گھر چلی گئی تھیں اور دادا جان مسجد میں چلے گئے۔ افضل کی بیوی نے پوچھا، بہن یہ تو بتاؤ، سلیم کی دادی کو لڑکی پسند آئی یا نہیں؟ سلیم کی دادی کا کچھ نہ پوچھو بہن، اس نے تو لڑکی کو دیکھتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ میں اسے اسی ہفتے بیاہ کر لے جاؤں گی۔ وہ دن انہوں نے ایک منٹ کے لیے بھی اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ جس کمرے میں جاتی ہے یہ اس کے پیچھے ہیں، وہ سو رہی ہیں تو یہ پنکھا جھل رہی ہیں، وہ کھانا کھا رہی ہے تو یہ اس کے پاس بیٹھی کہہ رہی ہیں، بیٹی تم نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ کبھی اس کی ماں سے کہتی، تم اسے دودھ زیادہ پلایا کرو۔ ایک دفعہ عصمت سے کہنے لگیں، بیٹی مجھے کتاب پڑھ کر سناؤ، تمہاری آواز بہت پیاری ہے۔ کل رات اس کی چھوٹی بہن نے شرارت کی اور اس کے کان میں کہہ دیا کہ عصمت کے سر میں درد ہے۔ پھر تو سلیم کی دادی نے وہ تماشا کیا کہ خدا کی پناہ، لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے سر میں درد نہیں ہے، اور گھر والے بھی ہنس رہے تھے، لیکن انہوں نے کسی کی نہ سنی، اور جب تک اس کے سر پر بادام راغن کی مالش نہیں کر لی انہیں چین نہیں آیا۔ چچی نے کہا، اس کی ماں تو بہت خوش ہوتی ہوں گی۔ وہ خوش بھی تھی اور پریشان بھی، یہ کہتی تھیں کہ 2 ہفتے کے اندر اندر شادی کی تاریخ مقرر کر دو، اور وہ پریشان تھے کہ شادی بیاہ کے کام اتنی جلدی کیسے ہو سکتے ہیں۔ افضل کی بیوی نے کہا، اب کیا فیصلہ ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا فیصلہ ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب سلیم کے ابا سے مل کر کوئی تاریخ مقرر کر دیں گے۔ افضل کی بیوی نے مسکرا کر سلیم کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بہن سلیم کہا کرتا تھا کہ لڑکیوں اور لڑکوں کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کرنا ظلم ہے، اس سے بھی پوچھ لینا۔ سلیم کی ماں نے کہا، میں نے راستے میں اس کی دادی کو چھیڑا تھا، توبہ، وہ تو میرے بال نوچنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ میں نے کہا، اماں مجھے ڈر ہے کہ کہیں سلیم انکار نہ کر دے، سنا ہے لاہور میں اسے کوئی میم پسند آ گئی ہے،
میری بات سن کر سلیم کی دادی آگ بگولا ہو گئیں اور کہنے لگیں، میں جوتے مار مار کر اس کا سر گنجا کر دوں گی۔ میں نے کہا، امینہ کی بھی یہی خواہش ہے کہ سلیم کی شادی کسی میم کے ساتھ ہو جائے؟ تو وہ کہنے لگیں، گھر پہنچتے ہی میں امینہ کو خط لکھواؤں گی کہ وہ یہاں نہ آئے تو اچھا ہے۔ غلام حیدر کی بیوی نے کہا، ابھی وہ آتی ہیں تو ہم سب کو کہیں گی کہ سلیم نہیں مانتا، پھر تماشا دیکھنا، لیکن تم ہنس پڑی تو وہ سمجھ جائیں گی، اور سلیم تم بھی، تھوڑی دیر تم چپ ہی رہنا، اور چلو بہن ہم دالان میں بیٹھتے ہیں۔ جب سلیم کی دادی گھر میں داخل ہوئی تو گھر کی عورتیں اور لڑکیاں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ انہوں نے دالان میں پاؤں رکھتے ہی کہا، بیٹی نائن کو بلا لاؤ اور گاؤں کے ہر گھر میں گڑ کی ایک بھیلی بھیج دو۔ سعیدہ بیٹی تم اٹھو، یہ تھک گئی ہے۔ منگنی کرائیں ماں جی؟ سعیدہ یعنی غلام حیدر کی بیوی نے سوال کیا۔ دادی اس سوال پر حیران ہو کر سلیم کی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ سلیم کی ماں نے اپنا چہرہ سنجیدہ سا بنا لیا۔ دادی نے باقی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف دیکھا اور پریشان سی ہو کر رہ گئی، پھر قدرے برہم ہو کر بولی، سلیم کی ماں نے تمہیں نہیں بتایا؟ افضل کی بیوی نے دادی کو شربت کا گلاس پیش کرتے ہوئے کہا، ماں جی بات یہ ہے کہ سلیم مانتا نہیں۔ دادی نے شربت کا گلاس پھینک دیا اور چلائی، ہائے ہائے تیری زبان میں کیڑے پڑیں۔ سغرا ہنسی ضبط کرتے ہوئے آگے بڑھی، دادی جان بھائی سلیم کہتا ہے کہ میں تو لاہور سے کوئی میم بیاہ کر لاؤں گا۔ دادی ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر اچانک اٹھ کر بولی، کہاں ہے وہ بے ایمان؟ افضل کی بیوی نے کہا، ماں جی اسے اطمینان کے ساتھ سمجھانا، ایسے موقعوں پر غصہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ غصہ ٹھیک نہیں؟ میں جوتوں سے اس کا سر گنجا کر دوں گی۔ اس نے 10ویں جماعت پاس کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اس بے ایمان کی شادی کر دو، لیکن میری کون سنتا ہے؟ سب نے یہی کہا کہ اسے ولایت تک پڑھانا ہے۔ اس کا دادا کہتا تھا کہ اگر اکبر علی BA کر کے نہیں بگڑا تو پھر یہ کیسے بگڑ سکتا ہے؟ اور پھر اسے لاہور بھیج دیا۔ کہاں ہے وہ؟ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر دادی سب کو برا بھلا کہتی ہوئی کمروں میں سلیم کو تلاش کرنے لگی۔ سغرا نے کہا، دادی جان بھائی جان بیٹھک میں ہی۔ تھوڑی دیر بعد گھر کی عورتیں بیٹھک سے باہر کھڑی قہقہے لگا رہی تھیں۔ دادی کہہ رہی تھیں، کیا کہتے ہو بے ایمان؟ میم لاؤ گے میرے گھر؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ ہنس رہا تھا، دادی جان بس میں تمہاری دادی نہیں ہوں۔ دادی جان آپ کون سی میم کے متعلق بات کر رہی ہیں؟ مجھے تمہاری تمام کرتوت معلوم ہو گئی ہے، اسی لیے نئے نئے سوٹ سلوایا کرتے تھے۔ افضل دیوڑی کے راستے بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے سوال کیا۔ دادی نے جواب دیا، اپنے بھتیجے سے پوچھو۔ سلیم نے کہا، دادی جان آپ سے مذاق ہو رہا ہے۔ جھوٹا کہیں کا، تم نے کہا نہیں کہ میں وہاں شادی نہیں کروں گا؟ دادی جان خدا کی قسم وہ تمہیں چڑھا رہی ہیں۔ افضل عورتوں کے قہقہے سن کر ہنستا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا بات ہے بھابھی؟ اس نے سلیم کی ماں سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، سلیم کی دادی گرمی میں 3 میل پیدل چل کر آئی ہیں، انہیں ذرا غصہ آ رہا ہے۔ اور سلیم کی دادی یہ سنتے ہی گرم ہوا کے جھونکے کی طرح باہر نکل آئی، بے ایمان چڑیلوں ٹہرو تو۔ سغرا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ دادی نے آگے بڑھ کر اس کی چوٹی پکڑ لی اور اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ سلیم قریب پہنچ کر کہنے لگا، دادی جان ایک اور لگاؤ اسے، بڑی چڑیل یہی ہے۔ دادی کے ہاتھ تھک گئے لیکن سغرا کی ہنسی میں فرق نہ آیا۔ یونینسٹ وزارت کے ہندو سرپرستوں کا خیال تھا کہ پنجاب میں مسلمانوں کا جوش و خروش ہنگامی ہے اور اسے پولیس کی لاٹھیوں سے ٹھنڈا کرنے کے بعد شمال مغرب میں ہندو فیشزم کی الغار کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ مسلم لیگ نے کسی منظم پروگرام اور تیاری کے بغیر یہ تحریک چلائی ہے، اور جس طرح انگریز نے کئی بار اگلی صف کے لیڈروں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر کے کانگریس کی بڑی سے بڑی تحریک کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اسی طرح مسلم لیگ کے لیڈروں کی گرفتاری کے بعد پنجاب میں خضر وزارت کے خلاف مسلم عوام کا مورچہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن حالات نے ثابت کر دیا کہ یہ کسی سیاسی پارٹی یا لیڈروں کی جماعت کی تحریک نہ تھی۔ خضر نے ہندو مقاصد کی بندوق اپنے کندھوں پر رکھ کر پنجاب کے مسلم جمہور کو چیلنج دیا تھا، اور اس چیلنج کے بعد اسے معلوم ہوا کہ
لیگ اور پنجاب کے 99% مسلمان ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ اجتماعی خطرہ اجتماعی قوت مدافعت کو بیدار کر چکا تھا، اور کرائے کے وہ ٹٹو جنہیں ہندو نے وزارت کا توبڑا دکھا کر اقتدار کی رتھ میں جوت لیا تھا، اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ دلدل میں پاؤں رکھ چکے ہیں۔ پاکستان کے نعرے کو جو تقویت برسوں میں حاصل نہ ہوئی تھی، وہ اس 34 دن کی عملی جدوجہد میں حاصل ہو چکی تھی۔ بالآخر خضر حیات خان کانگریس کے رد سے اچانک اپنا رسا توڑا کر بھاگا، اور گورنر نے مجبوراً مسلم لیگ کے لیڈر کو تشکیل وزارت کی دعوت دی، لیکن کانگریس اس صورت حالات کو برداشت نہ کر سکی۔ وہ مکڑی جس نے برسوں کی محنت سے مکر و فریب کے سنہرے تاروں کا جال تیار کیا تھا، منہ میں آیا ہوا شکار جاتے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ ہندوستان کے بیشتر صوبوں میں اس لیے حکمران تھا کہ وہاں ہندو کی اکثریت تھی، اور وہ ہندو مسلم اکثریت کے صوبوں میں اس لیے برسر اقتدار رہنا چاہتا تھا کہ وہاں بعض ماؤں نے ملت فروشوں کو جنم دیا تھا۔ اب ہندو اس لیے برہم تھا کہ پنجاب کی مسلم اکثریت اس کے تسلط سے آزاد ہو رہی تھی، اور اس کے نزدیک پنجاب میں مسلم اکثریت کی نمائندہ وزارت کا قیام 5 دریاؤں کی سرزمین کے عملی طور پر پاکستان میں شامل ہونے کے مترادف تھا۔ اس لیے پنجاب میں بھی کانگریس کو اپنا قدیم چولا تبدیل کرنا پڑا۔ مسلمان بھی عدم تشدد کے علمبرداروں کو ان کے اصلی روپ میں دیکھ رہے تھے۔ کانگریسی فیشزم اپنے قدیم ہتھیار بیکار دیکھ کر نئے حربوں کے ساتھ میدان میں آ چکا تھا۔ گاندھی کی آتما تارا سنگھ کی زبان سے بول رہی تھی، ہندوؤں اور سکھوں، تمہارے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ جاپانیوں اور نیزیوں کی طرح تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہماری ماتر بھومی خون کے لیے پکار رہی ہے، ہم خون کے ساتھ اس کی پیاس بجھائیں گے۔ ہم نے مغلستان کو ختم کیا تھا، اور اب ہم پاکستان کو پاؤں تلے رون دیں گے۔ ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، لیکن پنجاب میں مسلمانوں کا اقتدار قبول نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر گوپی چند کہہ رہا تھا، ان دنوں ایسے مظاہرے کرو کہ ہم میں سے کوئی بھگوڑا بن کر مسلم لیگ کے ساتھ سمجھوتا نہ کرے۔ ہندو اور سکھ پریس ایک زبان چلا رہا تھا۔ ہم ایسے حالات پیدا کر دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں جن کے باعث پنجاب میں لیگی وزارت کا قیام ناممکن ہو جائے۔ چنانچہ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے۔ کانگریس سکھوں اور سنگھیوں کی قوت کے بل بوتے پر اکھنڈ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ماسٹر تارا سنگھ کو پاکستان کے خلاف ہندوؤں اور سکھوں کے متحدہ محاذ کا لیڈر بنا دیا گیا۔ اس نے پنجاب اسمبلی ہال کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اپنی کرپان بے نیام کی اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ گاندھی کے امن پسند چیلے سکھوں کی تیاریوں کے پیش نظر پنجاب میں بہار کی تاریخ دہرانے کے متعلق پر امید تھے، لیکن ان کی یہ توقع غلط ثابت ہوئی۔ ماسٹر تارا سنگھ اپنا یہ وعدہ پورا نہ کر سکا کہ سکھ پنجاب سے مسلمانوں کو نکال کر دم لیں گے۔ ماسٹر تارا سنگھ کے سورما اٹک تک پہنچے بغیر دم نہ لینے کا عہد کر کے میدان میں آئے تھے، لیکن بھارت کے بیٹے حیران تھے کہ امرتسر اور لاہور کے بازاروں میں نہتے مسلمان ان سورماؤں کی کرپانیں چھین رہے تھے۔ راولپنڈی، ملتان اور دوسرے شہروں میں بھی وہ کوئی خاطر خواہ نتیجہ پیدا نہیں کر سکے۔ سکھوں کا سب سے بڑا محاذ امرتسر تھا۔ امرتسر کے گردوارے اور مندر ان افواج کے باورخانے تھے جو پنجاب کے مسلمانوں کے ذہن سے پاکستان کا تصور مٹانے کے لیے میدان میں آنے والی تھی، لیکن ان فوجوں کی کامیابیاں مسلمانوں کے مکانوں اور دکانوں کو جلانے اور عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے تک محدود رہیں۔ امرتسر کے مسلمانوں نے اچانک حملے کے باعث شروع میں کافی نقصان اٹھایا۔ سکھوں نے نہتے راہگیروں پر بندوقوں اور پستولوں سے نشانہ بازی کی مشق شروع کر دی، بچوں اور عورتوں پر اپنی کرپانوں کی دھار کی تیزی آزمائی، لیکن جب باہمت نوجوانوں کا ایک گروہ میدان میں آ گیا تو یہاں بھی لاہور اور دوسرے شہروں کی طرح یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ صفاقی اور بزدلی ایک ہی برائی کے دو نام ہیں۔ پنجاب کے مسلمان زیادہ دیر خاموش تماشائیوں کی حیثیت میں سکھوں اور ہندوؤں کو اپنے گھر جلانے کی اجازت نہ دے سکے۔ انہوں نے ان کرپانوں کو چھیننے کی کوشش کی جو رام راج کے قیام کے لیے بے نیام ہوئی تھیں۔ اس لیے کانگریس کی نظر میں وہ مفسد تھے۔ انہوں نے اکالی دل، سیوا دل اور راشٹر سیوک سنگھ کے سورماؤں کو بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے قتل عام سے روکا، لہٰذا وہ تنگ نظر اور فرقہ پرست تھے۔ ان کی قوت مدافعت نے کانگریس کی یہ غلط فہمی دور کر دی کہ وہ سکھوں کی قوت کے بل بوتے پر پنجاب کو اکھنڈ ہندوستان میں شامل کر سکتی ہے۔ اس لیے کانگریس جو ہندوستان کے تقسیم ہو جانے کو گائے کے 2 حصوں میں کٹ جانے کے مترادف قرار دے چکی تھی،
اب پنجاب کی تقسیم کا مطالبہ کر رہی تھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ بنگال اور آسام کو بھی تقسیم کروانا چاہتی تھی، اور تقسیم کے لیے کانگریس کے یہ دلائل تھے کہ پنجاب اور بنگال کے مسلمان ہندوستان میں ہندو اکثریت کی حکومت کے ماتحت رہنا گوارا نہیں کرتے، تو مغربی بنگال اور مشرقی پنجاب کے علاقوں کی ہندو اکثریت کو بھی پاکستان میں مسلم اکثریت کے ماتحت رہنا گوارا نہیں۔ ہندو اور دوسری اقلیتوں کے جان و مال اور تہذیب و تمدن کے تحفظ کے لیے ان صوبوں کی تقسیم ضروری ہے۔ ہندوستان کے نئے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کانگریس کا یہ استدلال پسند آ گیا، اس لیے 3 جون کے اعلان کے مطابق ان صوبوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ آسام کے ضلع سلہٹ، صوبہ سرحد اور بلوچستان کے لیے ریفرنڈم تجویز ہو گیا تھا۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم فسادات کا نتیجہ تھی۔ فسادات بہار، یو پی اور ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں بھی آئے تھے، اور ان صوبوں میں ایسے علاقے بھی تھے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اگر مشرقی پنجاب اور مغربی بنگال کے ہندو کو پاکستان کی مسلم اکثریت سے خطرہ تھا، تو بہار، یو پی اور دوسرے صوبوں میں مسلمانوں کو ہندو اکثریت سے کم خطرہ نہ تھا۔ اگر پنجاب اور بنگال کے 2 کروڑ غیر مسلموں کو پاکستان کے وسیع اور زرخیز علاقے کاٹ کر دیے جا سکتے تھے، تو ہندوستان کے 4 کروڑ مسلمان بھی ہندوستان کے بعض حصوں پر اپنا حق رکھتے تھے۔ اگر ہندوستان کی آبادی کے لحاظ سے تقسیم ہوتی تو 10 کروڑ مسلمان 1/4 سے زیادہ کے حقدار تھے۔ بنگال اور پنجاب کی تقسیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، بلکہ یو پی، بہار اور آسام کے کچھ حصے پاکستان میں شامل ہو جاتے، اور ہندوستان کے جنوب میں بھی مسلمانوں کی ایک پیکٹ بنتی تھی۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ ہندو اور انگریز کی سازش نے ایسا نہ ہونے دیا۔ پنجاب و بنگال کی تقسیم مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی تھی، اور وہ اس بے انصافی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قدرت انہیں یہ سبق دینا چاہتی تھی کہ وہ قوم جو بے انصافی اور بددیانتی کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں رکھتی، دیانت اور انصاف کی مستحق نہیں سمجھی جاتی۔ مسلمانوں نے آزاد وطن کی تمنا کی تھی، اور انہوں نے زندہ ہوا اور زندہ رہنے دو کا اصول پیش کیا تھا۔ ان کے لیڈروں نے پاکستان کے حق میں دلائل دیے تھے، نعرے لگائے تھے، تقریریں کی تھیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان انگریز کانگریس اور اس کے درمیان منطق کی ایک گتھی ہے، اور جب یہ سلجھ جائے گی پاکستان انہیں مل جائے گا۔ لیکن بہت کم ایسے تھے جنہیں یہ احساس تھا کہ تاریخ کی بعض گتھیاں قلم اور زبان سے زیادہ نوک شمشیر کی محتاج ہوتی ہیں۔ مسلم لیگ پنجاب اور بنگال کی تقسیم تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے اس نامنصفانہ فیصلے کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری نہیں کی تھی۔ مسلم لیگ کے سپاہی بدقسمتی سے ابھی تک لکڑی کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجروں نے 150 برس قبل ہندوستان کے راجوں اور نوابوں سے سودا بازی کی بدولت انگریزی سامراج کی داغ بیل ڈالی تھی۔ اب یہ سامراج اپنا بوریا بستر باندھنے سے پہلے ہندو سرمایہ داروں سے سودا کر رہا تھا۔ فرنگی طبیب کسی راجے یا نواب کا علاج کرنے کے بعد اس کی ریاست میں اپنی قوم کے لیے تجارتی مراعات حاصل کیا کرتے تھے، اور ماؤنٹ بیٹن وہ جراح تھا جو انگریز تاجر اور ہندو مہاجن میں ناطہ جوڑنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں کی شاہ رگ کاٹ چکا تھا۔ مسلم لیگ کی آنکھیں بند نہ تھیں، وہ اس نشتر کو دیکھ رہی تھیں، لیکن اس کے پاس وہ ہاتھ نہ تھے جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا نشتر پکڑ لیتے، اور مسلم لیگ مجبور تھی کہ اس نشتر کا چرکا برداشت کرے۔ لیکن ماؤنٹ بیٹن اور ہندو کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ زخم ان کی توقع سے کہیں زیادہ گہرا ہوگا، اور ماؤنٹ بیٹن کی ناانصافی کے بعد ریڈ کلف کی بددیانتی تاریخ انسانیت کے سب سے المناک حادثے کا باعث بن جائے گی۔ 1857 عیسوی کی جنگ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں اس وقت استحکام ملا جب مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہو رہی تھی، اور اس کے خلاف ہندوستان کے مختلف حصوں میں قومی اور عوامی تحریکیں اٹھ رہی تھیں۔ ایک نظام جس کی جڑیں انتہائی مضبوط تھیں شکستہ ہو کر گر رہا تھا۔ اس نے معاشرے کے ہر طبقے کو متاثر کیا، کیونکہ ایک مضبوط اور فلاحی مملکت کے بغیر نہ تو ملازمت کا تحفظ تھا، نہ جائیداد کا، اور نہ ہی مال و دولت کا۔ آئے دن کی سیاسی تبدیلیاں، حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ، خانہ جنگیاں اور مختلف فوجی جماعتوں کی لوٹ مار نے ملک کے ہر حصے کے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ ان حالات میں مغلیہ سلطنت کے صوبے آزاد ہو رہے تھے، اور وہاں نئی نئی حکومتیں بن رہی تھیں جو ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ، دغابازی، فریب، دھوکہ
اور جال سازی کے ہتھیار استعمال کر کے ایک دوسرے کو ختم کرنے کی فکر میں تھے۔ ان حکومتوں اور ریاستوں کے دربار سازشوں کے گڑھ بن گئے تھے۔ معاشی عدم تحفظ نے معاشرے کو اخلاقی طور پر انتہائی پستی میں گرا دیا تھا، چاہے عمرہ کا طبقہ ہو یا عوام کا۔ ان سب کے سامنے بڑا مسئلہ معاش کا تھا۔ جاگیردار طبقہ اپنی جاگیر اور جائیداد کے تحفظ کے لیے پریشان تھا، اور معاشرے کی اخلاقی قدریں اسی معاشی تحفظ کی وجہ سے ایک ایک کر کے ختم ہو رہی تھیں۔ لوگوں کے لیے مذہب، ملک و قوم اور ملت سے بالاتر جو چیز تھی وہ معاشی تحفظ تھا۔ اسی لیے اس انتشار کے دور میں مذہبی تشدد اور تعصب کم ہو گیا۔ جب لوگ ملازمت کی تلاش میں سرگرداں ہوتے تو وہ ہر اس امیر اور جاگیردار کی ملازمت اختیار کر لیتے جہاں انہیں معاشی تحفظ ملنے کی امید ہوتی۔ ان حالات میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کی سیاست میں ایک ادارے کی حیثیت سے ابھری، اور اس نے اپنے ابتدائی دور میں ہندوستانی ریاستوں کے جھگڑوں سے باقاعدہ فائدہ اٹھایا اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کی۔ اس ابتدائی دور میں کمپنی کے حکام نے خود کو ہندوستانی ثقافت اور کلچر میں اس حد تک ضم کر لیا تھا کہ انہوں نے یہاں کی تمام روایات اور اقدار کو اختیار کر لیا تھا۔ اس لیے یہ لوگ ہندوستانی عوام کے لیے غیر ملکی نہیں رہے تھے، بلکہ ہندوستانی سیاست میں جو روایات، اصول اور رواج تھے یہ ان میں بھی اس قدر ماہر ہو گئے تھے کہ اپنے اقدار کے لیے انہوں نے انہی طریقوں کو استعمال کیا جو ہندوستان کی ریاستوں میں ہوتے تھے، یعنی معاہدوں کی خلاف ورزی، دھوکہ اور فریب سے اپنے دشمنوں کو قتل کرانا، رشوتیں دے کر اعلیٰ عہدے خریدنا وغیرہ۔ ہندوستان کی ریاستوں میں یہ دردناک اور عبرتناک مناظر دیکھنے میں آتے تھے کہ حکمران بننے کی خواہش میں بھائی بھائی اور باپ بیٹے میں اختلافات ہو جاتے جو قتل یا زہر دینے کی واردات پر ختم ہوتے۔ ہندوستانی سیاست اور ڈپلومیسی کی جو اقدار اس دور میں مضبوط ہو چکی تھی، کمپنی نے انہی طریقوں کو استعمال کیا۔ مثال کے طور پر یہاں چند واقعات لکھے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ ہندوستان کی سیاست کن اصولوں پر پروان چڑھ رہی تھی۔ علی دردی خان والی بنگال نے 21 مراٹھا جرنلوں کو بھاسکر سمیت اپنے خیمے میں دھوکے سے بلوا کر قتل کروا دیا۔ اس دور میں قانونی حکمران کا بھی تصور ختم ہو چکا تھا۔ ایک خاندان کو ختم کر کے دوسرا خاندان اقتدار حاصل کر لیتا تھا۔ بنگال میں علی دردی خان نے سرفراز خان کو، جو مرشد قلی خان کے خاندان سے تھا، حکومت سے ہٹا کر خود قبضہ کر لیا۔ یہی حال میسور میں تھا، جہاں حیدر علی نے زبردستی اقتدار پر قبضہ کیا تھا۔ عوام ان نئے حکمرانوں کو طاقت کی وجہ سے تسلیم کر لیتے تھے۔ دھوکے سے اپنے حریفوں اور دشمنوں کو قتل کرانے کی عام روایت تھی۔ صفدر جنگ والی اودھ نے دھوکے سے قائم خان بنگش والی فرق آباد کی بیوی اور بیٹیوں کو گرفتار کروا لیا تھا اور بیٹوں کو قتل کروا دیا، اور پھر شجاع الدولہ نے حافظ رحمت خان کے قتل کے بعد ان کا مال و اسباب ضبط کیا، اسے کوڑی کوڑی کا محتاج بنا دیا۔ شجاع الدولہ کی عادت تھی کہ قرآن پر قسمیں کھا کر اس پر معاہدے لکھ کر اس کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ جب یہ ریاستیں آپس میں لڑتیں تو فتح کی صورت میں لوٹ مار، قتل و غارت گری ایک عام سی بات تھی، اور اس میں مذہب و ملت کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی۔ 1748 عیسوی میں افغانوں نے جب پٹنہ پر قبضہ کیا تھا تو دھوکے سے وہاں کے گورنر زین الدین کو قتل کروا دیا، اور اس کے بوڑھے باپ حاجی احمد کو اس قدر اذیتیں دیں کہ وہ مر گیا۔ جنگ کے وقت یا عیاشیوں کے لیے جب ضرورت ہوتی تو نواب اور راجہ مہاجنوں، تاجروں اور زمینداروں سے زبردستی پیسہ وصول کرتے تھے، اور اس سلسلے میں ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جاتا۔ علی دردی خان نے جب اپنی فوج بڑھائی تو اس کا خرچہ 1,80,00,000 روپیہ ہوتا تھا۔ یہ روپیہ اس نے زبردستی اپنی رعایا سے وصول کیا۔ انگریز اور فرانسیسی تاجروں نے بھی نواب کے حکم پر پیسہ دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے عہدیداروں نے ہندوستان کی انہی سیاسی روایات کو اختیار کیا اور اپنی کامیابی کے لیے انہی طریقوں کو استعمال کیا تھا۔ اس لیے بنگال میں جہاں انہوں نے سب سے پہلے سیاسی اقدار حاصل کیا، درباری سازشوں، رشوت اور معاہدے کی خلاف ورزی کی انہی طریقوں کو استعمال کیا تھا جو ہندوستان میں اس وقت رائج تھے۔ اس لیے کسی کے دل میں ان باتوں کی وجہ سے کمپنی کے لیے کوئی نفرت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کمپنی کی فوج میں اکثریت ہندوستانی فوجیوں کی تھی۔ انہوں نے یہ ملازمت اس لیے اختیار کی تھی کہ کمپنی نے انہیں ملازمت کا تحفظ دیا تھا، اس لیے جو ایک مرتبہ ملازمت اختیار کر لیتا وہ اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔
وہ کمپنی کے لیے محض اس لیے جان دینے کو تیار تھی کہ اس نے روزگار فراہم کیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ انتہائی وفاداری سے اپنے ہم مذہبوں اور ہم قوموں سے لڑا کرتے تھے۔ ہندوستان کی ریاستیں سازش، دھوکہ، فریب اور بدعنوانیوں کی ایک مکمل تصویر بن گئی تھی۔ کمپنی کے عہدیدار بھی اس سے مختلف نہیں تھے۔ رشوت لینے اور دولت اکٹھا کرنے میں وہ ہر قسم کے حربے استعمال کرتے تھے۔ جہاں تک اخلاقی حالت کا تعلق تھا، اس میں بھی دونوں ایک تھے۔ اسی طرح فوجی لحاظ سے اس وقت تک کمپنی ہتھیاروں اور اسلحہ میں ہندوستانیوں سے برتر نہیں تھی۔ لیکن ایک امر جو کمپنی کی کامیابی کا سبب بنا وہ یہ تھا کہ کمپنی کے عہدیدار بالکل خود مختار نہیں تھے۔ ان پر ایک اور طاقتور ادارہ کورٹ آف ڈائریکٹرز تھا، یا انگلش پارلیمنٹ کی دخل اندازی، جس کی مثال کلایو اور وارن ہیسٹنگز ہیں، جن پر بدعنوانیوں کے سلسلے میں مقدمات چلائے گئے تھے۔ ان کی کامیابی میں ایک اور اہم عنصر ہندوستانیوں میں قومی جذبے کا فقدان تھا۔ عوام کی اکثریت کے لیے حکومت کی تبدیلی چنداں اہم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کے لیے ہر نظام استحصالی نظام تھا، چاہے وہ ہندوستانی حکمران ہوں یا غیر ملکی۔ اس لیے جب کمپنی کی سیاسی حیثیت مستحکم ہوئی اور اس نے حکومت کے اداروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، تو عوام نے اسے بغیر کسی احتجاج کے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا۔ شاید کسی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ہندوستان کی سیاست میں ایک انقلابی تبدیلی آ چکی ہے۔ کمپنی کی سیاسی فتوحات یقیناً استعمار اور سامراج کی مظہر تھیں، لیکن اس کی دور رس تاریخی نتائج برآمد ہوئے تھے۔ ہندوستان کی بدقماش اور نااہل ریاستیں ایک ایک کر کے ختم ہو گئیں، اور لارڈ ڈلہوری کے الحاق کے نظام سے، جس نے تنجور، جھانسی، ناگپور، اودھ اور دوسری ریاستوں کو مختلف سیاسی بہانوں، حیلوں اور طریقوں سے ختم کر کے کمپنی کے تحفظ میں لے لیا، اس سے یہ ہوا کہ ہندوستانی عوام کو ہمیشہ کے لیے ان عیاش طبع اور نکمے حکمرانوں سے نجات مل گئی۔ یہ الحاق تاریخی لحاظ سے ہندوستان کی ترقی کے لیے بے انتہا مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ جب آگے چل کر انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک چلی تو اس میں سب سے زیادہ فعال اور باشعور عوام انہی علاقوں کے تھے جہاں انگریزوں کی حکومت تھی۔ جہاں جہاں راجاؤں اور نوابوں کی ریاستیں تھیں، وہاں عوام سیاسی لحاظ سے ان سے بہت پیچھے تھی۔ تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ لارڈ ڈلہوزی کے سیاسی عزائم چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن اس کے اس عمل نے ہندوستان کے عوام کی اکثریت کو ایک بدترین استحصالی نظام سے نجات دلائی۔ اسی لیے ہم اودھ کی ریاست پر کوئی ماتم نہیں کرتے۔ اس کا مرثیہ پڑھنے والے دربار کے متوسلین شاہی خاندان کے افراد گویے اور بھانڈ تھے، جو بغیر محنت کے وظیفوں اور انعامات پر گزارا کرتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام کو اس اندھیر سے نجات ملی جو صفدر جنگ سے لے کر واجد علی شاہ تک ان پر چھایا ہوا تھا، اور یہی حال کم و بیش ہندوستان کی دوسری ریاستوں کا تھا۔ ہندوستان میں کمپنی کی حکومت ان خیالات و نظریات سے متاثر ہو رہی تھی جو اس وقت انگلستان میں رونما ہو رہے تھے۔ صنعتی انقلاب کے ساتھ ساتھ نئے سماجی اور سیاسی نظریات جو اس انقلاب کے نتیجے میں برپا ہو رہے تھے، اس کے اثرات ہندوستان میں بھی محسوس کیے جا رہے تھے۔ کمپنی اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے نئی نئی اصلاحات اختیار کر رہی تھی۔ کمپنی کی یہ اصلاحات ہندوستان جیسے قدامت پسند ملک کے لیے اور روایت پسند عوام کے لیے انتہائی ناگوار تھیں۔ اس لیے ان اصلاحات نے ایک منجمد معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس سے معاشرے کی مذہبی اور سیاسی اور سماجی اقدار بری طرح متاثر ہوئی۔ مثلاً سڑکیں بناتے وقت اگر مندر یا مسجد کو گرایا جاتا تو اس پر ناراضگی پھیلتی۔ ہسپتالوں میں عورتوں کی بے پردگی کا شکوہ کیا جاتا، اس پر بھی احتجاج ہوتا کہ ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے ذات پات کی تفریق نہیں کی جاتی۔ ریلوے کا نظام شروع ہوا تو اس میں بھی ذات پات کے امتیاز کے بغیر ہر کوئی ڈبے میں بیٹھ سکتا تھا۔ ایک برہمن کے لیے ریل میں کھانا کھانا اپنی ذات سے ہاتھ دھونے کے برابر تھا، کیونکہ وہ ریل کے ڈبے میں کھانے کی تمام رسومات پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتا تھا۔ بیوہ کی شادی کا قانون پاس ہوا تو اسے مذہبی معاملات میں مداخلت تصور کیا گیا۔ جیلوں میں قیدیوں کے لیے ایک جگہ کھانے پکانے پر جھگڑا ہوا۔ مغربی تعلیم اور لڑکیوں کی تعلیم بھی قبول نہیں ہوئی تھی۔ ستی کے خاتمے نے مذہبی طبقے میں ناراضگی پیدا کر دی۔ قوانین ضبطی اراضی یعنی 1890 عیسوی کہ جس کے ذریعے سے حکومت نے لوگوں کی اراضی جاگیر پر قبضہ کر لیا تھا،
اس سے جاگیرداروں اور زمینداروں میں غم و غصہ پھیلا۔ پنڈتوں کے اثر و رسوخ میں اس وقت کمی آئی جب جگہ جگہ عدالتیں قائم ہونا شروع ہو گئیں، کیونکہ لوگ فیصلوں کے لیے عدالتوں کا رخ کرنے لگے۔ فوجی اصلاحات نے سپاہیوں میں بے چینی پیدا کر دی۔ انگریزی فیشن کے مطابق حجامت اور داڑھی منڈوانا، ایک ہی قسم کی یونیفارم کا استعمال، پیشانی پر تلک اور کانوں میں بالیاں پہننے کی ممانعت، پگڑی کی جگہ ٹوپی پہننے کا حکم، اور فوج کو جب افغانستان اور برما جانے کا حکم ہوا تو اسے بھی انہوں نے اپنی ذات پات کے لیے خطرہ سمجھا، اور جب ایک نئی قسم کی ٹوپی پہننے کا حکم ہوا کہ جس میں چمڑا لگا ہوا ہو تو اسے ہندو اور مسلمان دونوں نے ناپاک خیال کیا۔ کارتوسوں کا استعمال بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ یہ جان بوجھ کر نہیں بنائے گئے تھے کہ ان کے ذریعے ہندوستانیوں کا مذہب بگاڑا جائے، بلکہ یہ کاروباری نقطہ نظر سے بنائے گئے تھے۔ ان اصلاحات نے ایک طرف تو ہندوستان کے عوام میں بدگمانیاں پیدا کیں تو دوسری طرف فوج میں بے چینی پیدا ہوئی۔ تاریخ کے اس موڑ پر یہ نئی اور پرانی اقدار کا تصادم تھا۔ اس تصادم کے نتیجے میں 1857 کا المیہ پیش آیا۔ اس انقلاب میں کمپنی کی حکومت بہرحال ایک ترقی پسند سامراجی قوت تھی، جبکہ ہندوستانی طاقتیں رجعت پسند ہو گئی تھیں۔ 1857 عیسوی دو استحصالی نظاموں کے درمیان ایک تصادم تھا۔ اس میں کامیابی اسے ہی ہونا تھی کہ جو ترقی پسند تھا، اس لیے اہل ہندوستان کی ناکامی ان کی روایت پرستی، رجعت پسندی اور قدامت پرستی کی شکست تھی۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔